والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک بڑی نعمت دی ہے. ایک بڑی نعمت دی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں. دین کی سمجھ ہی اصل سمجھ ہے، اور وہی فقیر ہے جس کے پاس دین کی سمجھ ہے، آخرت کی فکر ہے. اور جن کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ سفیر ہے. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے نوازا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک ایمان کی نعمت اور ایک علم کی نعمت. یہی دو آتی ہیں اللہ کی طرف سے انبیاء کرام کے ذریعے. ایمان کی نعمت ملتی ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اپنی ابدیت کا ثبوت دینا. ایمان کہلاتا ہے کہ اپنی ابدیت کا ثبوت دے، اللہ تعالیٰ کو مان کر کے اس کی ذات صفات کے لحاظ سے اپنی ابدیت کا ثبوت دے، اور اپنی ابدیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا علم لے. وہ علم جو اللہ نبیوں کے ذریعے سے بندوں کو دیتے اسی کو علم کہتے ہیں، وہی علوم کہلاتے ہیں. باقی چیزیں جو دنیا میں ہے وہ فنون ہے، وہ تجربات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. فنون دنیا میں اتنے تجربے بڑھیں گے، اتنے فنون بڑھیں گے. یہ علم یہ کسی بھی تجربے کی بنیاد پر نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اپنی صفت، اس کا پرتو ہے جو دیا جاتا ہے علم. اس لیے کہا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ دعا مانگی وظیفہ. کسی وظیفے دیتے ہیں حضرات پڑھنے کے لیے، تو نبی نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی یہ کہا کرو کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما. اس کی زیادتی مطلوب ہے، علم کی زیادتی مطلوب ہے، اور مال کی زیادتی مرغوب ہے. دنیا میں لوگوں کو مال سے رغبت ہوتی ہے تو مال کی زیادتی مرغوب ہوتی ہے، کہنا نہیں پڑتا. علم کے لیے کہنا پڑتا ہے، کیونکہ علم کا ورود جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اوپر سے آتا ہے. نبیوں کے پاس وہ آتا ہے. ہر نبی کو اپنے زمانے کے لحاظ سے علوم دیے گئے، تربیت کے لیے بھی، ابدیت کا حق ادا کرنے کے لیے بھی، آپس کے حقوق کی سلامتی کے لیے بھی، اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے ان کو علوم دیے گئے. آخری زمانہ آیا اور انسانیت کی تکمیل کو پہنچ گئی. انسانیت تکمیل کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھیجا اور ان کے پاس یہ آخری علم آیا. یہ علم منسوخ نہیں ہوگا، یہ محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس میں تغیر نہیں آئے گا حفاظت کی وجہ سے، اور یہ منسوخ بھی نہیں ہوگا.
بلکہ اللہ تعالیٰ اس علم کی حفاظت کرے. حکمت ہے اللہ کی. اگر یہ علم محفوظ نہ ہو تو زمانے کے گزرنے کی وجہ سے بہت سے تغیرات آتے ہیں. اس لیے زمانے کے تغیرات کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ وہ اللہ کی حفاظت سے محفوظ رہے گا. تاکہ جس جس زمانے میں بھی اس کے طلبگار پیدا ہوں گے اللہ ان کو وہ صحیح علم دے گا. ایک صحابی سے ان کے ساتھ مقابلہ حاصل کرتا تو میری کمزوری کی وجہ سے نام بھول جاتا ہوں. ساتھی بتا رہے ہیں معاذ. تو جب ان کی انتقال کا وقت آیا تو وہ رونے لگے. ساتھی کہ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کی آخری حالت ہے، آپ کے مجھ کو اس علم سے استفادہ میں کرتا تھا. اب آپ کس انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس علم کو محفوظ رکھیں گے اور جب جب لوگ اس کے طلبگار ہوں گے اللہ انہیں دیں گے. اپنی قدرت سے دیں گے، جیسے ندیوں کو اپنی قدرت سے دیتے ہیں ایسے ان کو اپنی قدرت سے دیں. تو اس علم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس لیے یہ علم محفوظ رہے گا. اس علم کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. اس علم کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. علماء ربانی سے کہا جائے گا قیامت میں کہ میں نے تم کو علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم کو دوزخ میں ڈالوں، بلکہ تم کو اس لیے علم دیا تھا کہ تمہاری وجہ سے یہ حقوق ادا ہو جائیں، حقیقتیں لوگوں کی سمجھ میں آئیں. یہ ان کی نوازش ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے اہل علم کے لیے کہ تم کو علم اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ تم کو دوزخ میں ڈالنے عذاب دے، بلکہ سرفراز کرنے کے لیے اور عزت بڑھانے کے لیے دنیا آخرت میں تم کو یہ علم دیا گیا. تو یہ علم بڑی چیز. فرشتے اہل علم کی خدمت کرتے ہیں. زمین اور سمندر کی مخلوق دعائیں مانگتی ہے. سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے اور سیکھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے. زمین کی مخلوقات جو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے اور جو سکھانے والے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے. تو سوچے کتنی دعائیں ہوتی ہو. سمندر کی مچھلیاں تک اس میں شامل ہے دعا مانگنے کے لیے، کیونکہ اس علم کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی نعمت ہے. اس سے جب اس علم کا حق ادا ہوتا ہے تو دنیا میں خیر، برکت، انصاف، احسان، ایثار یہ سب چیزیں ملتی ہیں. اخلاص ملتا ہے، اخلاص ملتا ہے اس علم کی وجہ سے، اور اخلاص کی وجہ سے استقامتیں آتی ہیں عملوں میں، اور اس علم کی وجہ سے آپس کے حقوق کی معرفت ہوتی ہے. تو آپس کے حقوق کی معرفت ہونے کی وجہ سے اخوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپس کے حقوق کی حفاظت ہوگی تو اخوت ظاہر ہوگی، ایک دوسرے کا حق دیا جائے گا. چنانچہ اس علم میں بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی رہبری کی اور اللہ کے حق کے بارے میں بھی رہبری کی کہ اللہ کے حق کے بارے میں یہ رہبری کی ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اخلاص کے ساتھ اللہ سے معاملہ کیا جائے. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، یہ رہبری کے ہیں کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل کافی ہو جائے گا. تو اخلاص کی رہبری کی ہے اس ان کے اندر. اور پھر اس علم کا کیا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے تو اس علم کا کیا تقاضا ہے، اس نعمت کا کیا شکر ہے. کیونکہ یہ علم جو آیا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے آیا ہے، دنیا کی چیزوں کی معرفت کے لیے نہیں. وہ الگ ہے کہ لوہے میں یہ ہے، لکڑے میں یہ
تعلیم دی کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادا کرنے کی اور حقوق کے پہچاننے کی جگہ قرار دیا. یہ دنیا ہے، یہاں حقوق قائم ہوں گے. سب سے پہلے اللہ کا حق ہوگا کہ اللہ اول ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء. تو پہلا حق اللہ کا یہ بتائیں گے. اور اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا عبادت کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. غیر خدا کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ حقوق کے تعلیم دینے کے لیے ہے کہ اللہ کے حق کے علاوہ دوسرے حقوق. رسول کا کیا حق ہے؟ کہ رسول آیا ہے جس نے یہ تعلیم دی ہے کہ رسول کا حق یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے. رسول کا یہ حق ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. ہم اس کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. اس کی تصدیق کی جائے اور ان کی سنتوں کا اتباع کیا جائے اور ان کی باتوں کی اطاعت کی جائے. اپنے آپ کو اتباع میں لگاویں اور دوسروں میں اس کی اطاعت کریں. یہ رسول سے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ رسول آئے تو اس کی نصرت کرو، اس کا اتباع کرو اور اس کی باتوں کو پھیلاؤ. یہ رسول کا حق ہے. آپس کے کیا حقوق ہیں؟ کہ آپس کے حقوق میں انصاف ہے، احسان ہے، ایثار ہے. آپس کے حقوق میں 3 باتیں ہیں. ایک انصاف ہے کہ انصاف نہ ہوا تو ظلم ہوگا. اس لیے نبی کو انصاف پر معمور کیا گیا ہے. امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کرو. آپس کے حقوق کی تعلیم کہ آپس کے حقوق کی حفاظت کا ذریعہ کہ وہ انصاف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں تمہارے حقوق میں میں انصاف قائم کروں. ایک مرتبہ آپ نے کوئی چیز تھی وہ تقسیم کی لوگوں میں، جیسے آپ کا معمول تھا وہاں آیا لوگوں میں تقسیم. ایک آدمی نے کہا کہ اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ اس تقسیم میں انصاف کی رعایت نہیں ہوئی. آپ بہت ناراض ہوئے. فرمایا ویحک ان لم عادل فمن یعدل، کہ میں ہی انصاف نہ کر سکا دنیا میں تو کون انصاف کرے گا. اس تعلیم میں، اس حقوق میں کہ بندے ہیں ان کے درمیان میں انصاف قائم کیا جائے گا. امرت لأعدل بینکم، یہ تعلیم ہے آپس کے حقوق میں. اور انصاف سے اوپر کہ انصاف سے اوپر احسان ہے. انصاف سے اوپر معاملہ احسان ہے. انصاف میں تو برابری ہوتی ہے. ترازو کے 2 پلے، یہ انصاف کی ایک شکل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے میزان اتارا جی ہاں انصاف قائم کرنے کی کہ اس سے دونوں پلے برابر ہو جاتے. اور انصاف سے آگے کہ انصاف سے آگے ہمارے دین میں احسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر سے فرماتے تھے کہ دین و عرض تول کے دے اور جھکتا دے. تول کے دینا انصاف ہے، جھکتا دینا احسان ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ تعلیم ہے کہ اللہ حکم دیں گے آپ کو انصاف کرنے کا، برابری کرنے کا، تاکہ حقوق کی پائمالی نہ ہو، حقوق کی ادائیگی ہو. اور حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے تو آپس میں امن ہوتا ہے. حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے تو آپس میں خوف اور فساد ہوتا ہے.
اس لیے فرمایا مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا تمہارے درمیان. تو میں نے کہا انصاف ہے، اور انصاف کے اوپر احسان ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ. انصاف کا احسان کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، ان سے فائدے کی امید مت کرو. اور احسان سے آگے ایثار ہے کہ اپنا حق چھوڑ دیا لیکن دوسرے کا حق ادا کر دیا. اپنا حق چھوڑ دیا نہیں جواب، جیسے انصار کے بارے میں کہ انہوں نے ایثار سے کام لیا. نصرت کا حق ادا کرنے کے لیے انصار نے یہ کیا کہ اپنا حق چھوڑ دیا، نصرت کرنے کے لیے ایثار تک پہنچ گئے. مہاجرین ہجرت کا حق ادا کرنے کے لیے فقرہ تک پہنچ گئے. جی ہاں، فقراء مہاجرین انہوں نے ہجرت کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو فقرہ تک پہنچایا. وہ فقیر نہیں تھے، اور انہوں نے نصرت کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایثار تک پہنچایا. یہ سب حقوق کی باتیں ہیں. جی ہاں، کہ ہجرت کا کیا حق ہے، نصرت کا کیا حق ہے. کیونکہ اس علم کے اندر اسی کی تعلیم دی جاتی ہے، اس لیے ہر ایک اپنے آپ کو اوپر سے اوپر والی منزل تک لے جاتا ہے. انصاف کرنے میں، ہجرت کرنے میں، تاکہ ترقی ہو. کیونکہ دین میں سبقت مطلوب ہے کہ اپنے دین میں سبقت کرو، آگے بڑھو، سابق ہو. حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دین کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھو، علم میں ہو، عمل میں ہو، فکرت میں ہو، عبادت میں ہو، کہ ان تمام جو سابق ہو، سبقت کرو جنت کی طرف، مغفرت کی طرف. اس لیے اس کام میں سستی جو ہے وہ منع، سبقت کرنے کا حکم ہے. تو یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ رہبری کرتا ہے. اس علم کا حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو استقامت سے چلاؤ. یہ اس علم کا حق ہے کہ اللہ نے علم دیا ہے. کہ اس علم کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے علم پر استقامت کے ساتھ رہو. نبی کو علم دے کر استقامت کا مطالبہ کیا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك. کہ نبی بھی استقامت کے ساتھ رہے، اور نبی پر جو لوگ ایمان لائیں گے اور جن کو یہ علم پہنچے گا وہ بھی اپنے اندر استقامت پیدا کریں گے، اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کریں. ہماری شریعت میں جو اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے اسے عادل کہتے ہیں کہ وہ عادل ہے. صحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کیا. اور جو اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع نہ کرے تو شریعت ہماری اس کو فاسق کہتی ہے. یہ فاسق ہے، آگے نکل گیا ہے. جی ہاں، بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے عام طور سے فاسق کہا ہے کہ ان کی اکثریت فاسق ہے. علم ہے ان کے پاس لیکن وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے، اپنے خواہشات کے تابع ہیں، علم کے تابع نہیں ہے. اس لیے کہا ان کی اکثریت فاسق ہے. منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. ان میں کچھ ہی جو سمجھے ہوئے ہیں ورنہ ان کی اکثریت پر فاسق ہے. کیوں کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں. تو اس علم کا ایک حق یہ ہے کہ عالم اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. نبی کو بھی اپنے وحی کے تابع ہونے کا حکم ہے. اسی طرح درجہ بدرجہ جتنا جس کے پاس علم ہے وہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش بھی کرے اور اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے، اس کو استقامت کرے. یہ اس کا پہلا حق ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو اس طرح بنایا ہے جیسا پانی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم کو تشبیہ پانی سے دے رہے ہیں. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث. کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ آسمان سے آنے والا پانی. آسمان سے آنے والا پانی. آسمان سے آنے والا پانی جو ہوتا ہے وہ زمین والوں کی حیات کا ذریعہ ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. کہ ہم نے پانی سے ہر ایک کو حیات بخشی. کہ زمین کی مخلوق پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی. اس لیے زمین کی مخلوق کی حیات کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ یہ پانی. تو پانی کو حیات کا ذریعہ بنایا ہے. مادی حیات. مادی حیات ہماری جو چاند سورج کی روشنی میں نظر آتی ہے مادی حیات. یہ مادی حیات پانی اس کا ذریعہ ہے. کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي. کہ ہر چیز کو ہم نے پانی کے ذریعے سے حیات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم کو پانی سے تشبیہ دے رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ انسانیت کے جتنے طبقے ہیں ان تمام طبقوں کی حیات اور کامیابی اس پانی سے. انسانیت کے ان کے 4 طبقے ہیں. ایک حکام کا طبقہ, ایک تاجروں کا طبقہ, ایک زمینداروں کا طبقہ, ایک مزدوروں کا طبقہ. یہ معیشت کے طبقے کہلاتے ہیں. معیشت کے طبقے دنیا میں گزارا کرنے کے لیے یہ طبقے. حاکموں کا طبقہ ہے, تاجروں کا طبقہ ہے, مزدوروں کا طبقہ ہے, زمینداروں کا طبقہ ہے. یہ 4 طبقے ہیں معیشت کے, زندگی گزارنے کے. ان چاروں طبقوں کی کامیابی کے اس علم سے. اگر یہ نہیں ہے تو یہ طبقے اپنی جگہ سے اجڑ جائیں گے. ان کی منفعت ختم ہو جائے گی اور ان کی مضرت ظاہر ہو جائے گی. یہ طبقے صحیح معنی ہیں کہ اسی سے چرچا کریں گے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ان چاروں طبقوں کے فضائل ہیں, ان چاروں طبقوں کے مسائل ہیں. ہمارے دین میں ان چاروں طبقوں کے مسائل ہیں اور ان چاروں طبقوں کی فضائل ہیں. فضائل یہ ہیں, فضائل رغبت پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اعمال کے فضائل بتانا, اعمال کے ثمرات اور برکات بتانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے تاکہ لوگ رغبت کے ساتھ عمل کریں, یقین کے ساتھ عمل کریں. کہ فضائل سے رغبت پیدا ہوتی ہے, فضائل سے یقین پیدا ہوتا ہے. فرماتے کہ ہمارے ہاں ہر ایک کے فضائل میں ہر ایک کے مسائل ہیں تاکہ ہر طبقہ اپنے طبقے کا علم لے کر رغبت کے ساتھ رکھ کرے اور اس کے مسائل کو بھی جانے تاکہ اس کے طریقوں پر عمل ہو جائے. کہ فضائل کے ذریعے سے رغبت, شوق اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ مجھے خدا اس پر یہ دینے والا ہے. اگر میں نے نہیں کیا تو خدا کی طرف سے مجھ کو یہ سزا ملنے والی ہے. دونوں پہلو مثبت میں کی فضائل میں ہوتا ہے. تو ایک علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر فضائل کا نازل کیا ہے تاکہ اصل علم کی رغبت اور اس کے مخالف پہلو سے دوری اور پرہیز نصیب ہو جائے. اس کو وعید کہتے ہیں, وعدے وعید. کہ وعدوں کے ذریعے سے رغبت پیدا ہوگی, وعید کے ذریعے سے ڈر پیدا ہوگی. امید اور خوف کے بیچ میں دین ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے, یہ اس سے پیدا ہوتا ہے. تو ایک علم یہ اتارا گیا, دوسرا علم طریقوں کا اتارا گیا کہ کس طریقے سے کرو گے, کس طریقے سے کرو گے. ان طریقوں کا علم, اس کو شریعت کہتے ہیں. شریعت کہتے ہیں اس کو کہ یہ شریعت کے طریقوں کا علم ہے. تو فرماتے تھے ان چاروں طبقوں کے لیے ہمارے ہاں فضائل بھی ہیں, ہمارے ہاں مسائل بھی ہیں. یہ کیوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دین دیا, آخری نبی ہے, آخری دین ہے اور کامل دین دیا ہے. اب یہ منسوخ نہیں ہوگا بلکہ یہ باقی رہے گا, اس کو باقی رکھا جائے گا. ہاں, اس کے اندر ایسے اصول ہیں جو ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کریں گے, علماء اس کو پورا کرائیں گے. اصولی طور پر یہ علم دیا گیا ہے
اس لیے اس میں سوچنے سمجھنے والے، غور فکر کرنے والے، استدلال کرنے والے ہر زمانے کی ضروریات کو پوری کریں گے۔ یہ علماء کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ایک بڑا منصب ہے اہل علم کا کہ ان کی وجہ سے یہ علم محفوظ رہتا ہے، علماء کرام کی وجہ سے۔ اس لیے علماء کرام کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہے، ان کی فضیلتیں بھی بڑی ہے۔ تو یہ علم ایک طرف تو اپنی ذات کے لیے بھی ہے کہ اپنے علم کے ذریعے سے اپنی ذات کو سنوارے۔ یہ علم دو چیزوں کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ علم تقوی کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے اور یہ علم فسق کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے۔ یہ علم تقوی کے ساتھ جمع ہوتا ہے، کیا علم بھی ہے، تقوی بھی ہے۔ حضرت عمر فرماتے کہ ہم کو تقوی دیا گیا، ہم کو تقوی دیا گیا۔ تو یہ کیونکہ صحابہ امت کا پہلا طبقہ ہے اہل علم میں، ہم کو تقوی دیا گیا ہے۔ تو یہ علم تقوی کے ساتھ بھی چلتا ہے اور یہ علم فسق کے ساتھ بھی چلتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو علماء کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہوئے تو ان کو فسق ملا، یہ حضرات متبع ہوئے تو ان کو تقوی ملا۔ ہاں یہ نعمت ہے کہ اس علم کی پابندی کا ایک اثر ہے، اس علم کی آزادی کا ایک اثر ہے۔ اس علم کی آزادی ہو گئی تو فسق آئے گا، اس علم کی پابندی ہوئی تو اندر تقوی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تقوی دیا گیا ہے کہ ہم کو تو تقوی ملا ہے، اور تقوی کہ تقوی تو ہر خیر کی جڑ ہے۔ تقوی میلاۃ الحسنات کو سبا خطبے میں پڑھتے ہیں جمعہ کو، تقوی میلاۃ الحسنات، تقوی جو ہوتا ہے وہ تو ساری خیر کی جڑ ہے، یہاں سے ساری خیر جو ہے نکلتی ہے تقوی کی وجہ سے۔ ایمان کی حقیقت ہے تقوی، اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو۔ صحابہ کرام کو تقوی ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ انی لاخشاکم واتقاکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوں۔ کہ متقی اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے، میں تم میں سب زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اس کی ناراضگی سے بچنے والا۔ یہ اپنا تعارف کرایا ہے دعوت دینے کے لیے کہ علم کی ایک وہ صفت ہے کہ اندر ڈر بھی پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، خشیت کی وجہ سے عظمت آتی ہے اور تقوی کی وجہ سے پرہیز ہوتا ہے۔ یہ اس نام کی خاصیت ہے، اس لیے یہ نعمت بڑی نعمت ہے، اس کی زیادتی مطلوب ہے۔ اور اس علم کا پہلا تقاضا جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کیا جائے، ہر چیز کا جو چیز آئی ہے اپنے آپ کو اس کا پابند کیا جائے، اس کو استقامت سے۔ تو ایک حق اس کا استقامت کا ہے، دوسرا حق کہ دوسرا حق اس کی اطاعت کا ہے، اس کی اطاعت کا ہے، کیونکہ یہ بارش کے پانی کی طرح سب کے لیے آیا ہے، یہ علم سب کے لیے آیا ہے، جو سمجھتے ہیں وہ بھی، جو نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی، تو سب کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اس علم کو عام کرنے کے لیے دو راستے، ایک راستہ دعوت کا، ایک راستہ تعلیم کا۔ دعوت کا راستہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو کچھ خبر نہیں ہے، کچھ خبر نہیں ہے کہ ان کے پاس دعوت لے کر کے جاؤ اور ان کو نفع نقصان سمجھاؤ، انجام سے ڈراؤ، انجام سے ڈراؤ کہ یہ انجام ہوگا زندگی بگڑی تو، یہ انجام ہوگا زندگی بنی تو، اور ان کو دعوت دے کر کے زندگی کے مقصد کی طرف رہبری کرو کہ زندگی کا یہ مقصد ہے، زندگی کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو بے خبر بیٹھے ہیں، تو بے خبر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے دعوت ہے تاکہ نفع نقصان سمجھا کر ان کو زندگی کی ذمہ داریوں پر لاؤ۔ دوسری قسم وہ ہے جن میں شعور ہے، جن میں شعور ہے کہ کچھ کرنا چاہیے، اللہ نے زندگی دی ہے، ذمہ داری دی ہے، اس کو طلب کہتے ہیں، اس کو طلب کہتے ہیں کہ اگر ان کے اندر طلب ہے تو ان کی طلب کے مطابق ان کو یہ علم اور یہ دین دیا جائے، حسب استطاعت۔